يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106، 107، 108، 109۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن جب چہرے سفید ہوں گے اور چہرے کالے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، البتہ وہ جن کے چہرے کالے ہو گئے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، بس تم عذاب کو چکھو بس سبب اس کے کہ تم جو کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، البتہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہو گئے، نورانی ہو گئے، وجوہہم چہرے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں ان کو حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتے ظلم کرنا تمام جہانوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام امور، تمام کام۔ گزشتہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جب اوس اور خزرج لڑے تھے تو وہاں پر ایک اس لڑائی میں، وہ لڑائی ہوئی بھی اس وجہ سے تھی، اس کا پس منظر یہ تھا کہ اوس اور خزرج دونوں کے دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے شیر و شکر ہو چکے تھے، اپنے کفر کے زمانے کے تمام تر اختلافات کو بھلا چکے تھے، اور ان لوگوں کے اس رویے کو دیکھ کر شماس ابن قیس یہودی کے پیٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمان اتنے اچھے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے رہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کچھ اشعار ایسے کہے جس کے اندر سابقہ جنگیں، سابقہ برے حالات کا تذکرہ تھا، تو ان پرانی باتوں کو یاد کر کے صحابہ آپس میں ٹکرا گئے۔ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور علاقہ مدینہ ہے، لڑائی ہو گئی، خوب گھسے مکے چلے۔ وہاں ایک جماعت ایسی تھی جو کہ ان اوس اور خزرج والوں میں سے نہیں تھی، لیکن صحابہ ہی تھے، مسلمان تھے، دیگر قبائل سے تھے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو نہ چھڑانے والوں میں تھے نہ لڑنے والوں میں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری، کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے تفرقہ اختیار کیا اور اختلاف برپا کیا اس کے بعد کہ جبکہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جن لوگوں نے تفرقہ بازی کی ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ بڑا عذاب ہے، عذاب والا کام ہے یہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عجیب ارشاد فرمایا، کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایسا دن جب چہرے سفید ہو جائیں گے اور چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے، مالک یوم الدین کی بات ہو رہی ہے، آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اس دن ان کے چہرے نور سے منور کر دیے جائیں گے، وہ پہچانے جائیں گے، ان کی شناخت ہوگی، وہ مومن کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے۔ اور جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے وہ ان کا کفر ان کے چہروں سے ٹپکتا نظر آئے گا، ان کا چہرہ سے ان کے کفر کی دلیل ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، البتہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید، جن کے چہرے کالے ہو گئے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور قیامت کا دن ہوگا، سورج سوانیزے پر ہوگا، اس وقت پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جام کوثر عطا کیا گیا ہوگا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو بلا بلا کر لوگ وہاں کھینچے چلے جا رہے ہوں گے، اپنے وقت کے نبی کی زیارت کر رہے ہوں گے، اور ہاتھ کے ہاتھ ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پی رہے ہوں گے۔ اس وقت میں نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو میری طرف آنا چاہتے ہیں، کیا میری طرف یعنی نبی علیہ السلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو مار مار کے الگ کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، آگے نہیں آنے دے رہے ہیں۔ ارے بھائی میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ نبی علیہ السلام کہیں گے میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امتی نہیں ہے، یہ آپ کی امتی نہیں ہے۔ لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام کہیں آپ کی امتی نہیں ہے، انہوں نے آپ کی بات ایسا کیا، آپ کہیں سحقاً سحقاً، پرے کرو ان کو، پرے کرو، ہٹاؤ ان کو۔ آپ ہٹوا دیں گے، جب رحمت للعالمین بھی ہٹوا دیں گے اور ملائکہ بھی ہٹا رہے ہوں گے تو ان کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ ایک کافر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کفار۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ قرآن پاک نے کہا ہے۔ ایک یہودی ہے جس کو لوگ ہمارے سامنے کچھ عرصہ پہلے صاحب آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، آپ کیوں مسلمان نہیں کہہ رہے اس کو؟ تو قرآن پاک نے کہا ہے قل یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جو کہ یہودی ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ فطرت پر علی الاسلام پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے وہ، پھر وہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اس ماحول میں رنگ ڈھنگ میں رنگ جاتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا، جبکہ قرآن پاک نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے اچھا رنگ دینے والا اور کون ہوگا، رنگ ساز کون ہوگا؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری ایسی بدعات کو رواج دے چکے ہیں جو کہ اس کو ایمان اور اسلام کا حق ہونا اس کا تقاضا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بہرحال ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ حاضر ناظر ہیں، نبی علیہ السلام اگر میری آپ کی اس مجلس میں، مبارک مجلس میں موجود ہیں تو ہماری مجلس میں اس سے زیادہ اور بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ حذیفہ بات نہ کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام فرمائیں۔ اور پھر وہ کرتے بھی غلط نہیں ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ہیں جاہل، یہ صرف ان کی جہالت کا مسئلہ ہے، عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدت میں تو وہ ہم سے بہت دفعہ آگے ہیں، عقیدت میں وہ ہم سے آگے ہیں، احترام میں آگے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے ایک بات بتائیے، ایک آدمی کے پاس DHL کمپنی سے، TCS کمپنی سے، پاکستان پوسٹ سے فون آئے کہ جی آپ کی ڈاک آ گئی ہے، آپ کا خط آ گیا، آ کر لے جاؤ۔ یہ جا کر لانا بہتر ہے یا اس کا پہنچانا؟ ظاہر ہے کہ آپ کا دروازہ بجائے یہ آپ کا خط آ گیا، آپ کا دروازہ بجائے یہ آپ کا بل آ گیا، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائیں اور جو ہم درود السلام پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام سماعت فرمائیں، اور سماعت فرما کر وہ ہمیں جواب عطا فرمائیں اور آگے درودی پڑھنے والے کے پاس چلے جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تو نبی علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ آرام فرمائیں، وہاں کوئی حاضر مجلس موجود ہے، وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، قابل قبول ہے، اور یہاں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کی عقیدت یہ ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جگہ مدینہ منورہ میں اپنے روضہ اقدس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہاں موجود ہیں، فقط کفر، اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کو اتنا بڑا مانتے ہیں، بعض اوقات تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا کر دیا کہ نعوذ باللہ ان کے رتبے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اور اوپر لے گئے، اتنے اوپر لے گئے۔ ایک صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کو جب معراج کا سفر نصیب ہوا، آپ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے تو اوپر سے عبد القادر جیلانی نے ہاتھ دیا کہ آئیے، اوپر آئیے۔ سوچنے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی،
موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعلنی مجھے متکلم بنایا، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، مجھے متکلم بنایا۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ کیا بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنا لاٹھی ڈال دیں۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں۔ ڈائریکٹ موسیٰ سے جبرائیل امین درمیان میں نہیں ہے، صرف اللہ اور موسیٰ بات کر رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ زمین ہے، وہ طور سینا کا علاقہ ہے۔ موسیٰ زمین پر رہ کے بات کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلا کر ملاقات فرمائی ہے۔ اور آپ جب وہاں گئے آپ نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنے کمال کے جملے آج تک نماز کا حصہ ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ درود شریف نماز میں کیوں پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ کیسے کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی؟ ارے بابا یہ تو اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی آپس کی بات چیت تھی، یہ تو نماز میں نصیب کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پھر ان کو یہ جواب بھی دے دینا چاہیے کہ جی آپ یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں، دونوں انگوٹھے یوں پکڑ کے چومتے ہیں اور چومنے کے بعد اپنی آنکھوں کو لگا لیتے ہیں، سر آنکھوں پر لگائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ نماز کے اندر پھر کیوں نہیں لگاتے؟ پھر نماز کے دوران میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گرامی آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، تو پھر آپ کے انگوٹھے اپنی جگہ پہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ وہاں کیوں رک جاتے ہیں؟ خود سوچئے، عقل کو ہاتھ لگائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انداز میں دین نازل فرمایا یہ اسی طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے 72، یہود کے 71، عیسائیوں کے 72 اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ ولا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، یہود نے حرکت کی، عیسائیوں نے حرکت کی، ان کی حرکت کے بعد ہماری بھی ہونی ہے۔ ہمیں منع کر دیا گیا ولا تکونوا، ایسا نہ کرنا، لیکن ہوگا، اور ان سب میں 72 73 میں سے ایک ناجی ہوگا، ایک بچنے والا ہوگا، اور باقی 72 کے 72 اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، سارے کے سارے رانگ نمبر ہوں گے، سارے کے سارے جھوٹ پر ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک جماعت جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ کیا ہم حق کریں؟ ہم حق کریں، کیسے حق کریں؟ یہاں اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر گئے۔ یہاں ایمان کے بعد کفر کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ کافر کی بات ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی، ایمان ہے اور ایمان والوں کے درمیان میں ہے اور پھر کفر ہے۔ ایمان ہے، ایمان والوں کے درمیان ہے اور اس کے بعد پھر کفر ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہو گئے، جن کے چہرے نورانی ہو گئے، منور کر دیے گئے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو ناجی فرقہ ہے۔ مقام بتا دیتا ہوں، امت میں 4 عبداللہ ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 4 عبداللہ ہوئے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن مسعود، دوسرے عبداللہ ابن عباس، تیسرے عبداللہ ابن عمر، چوتھے عبداللہ ابن زبیر، یہ 4 عبداللہ ہوئے ہیں، اور یہ چاروں کے چارے گرامی قدر تھے، بہت اونچے پائے کے تھے۔ قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قد کے چھوٹے، جسم کے ہلکے، اور علم کا پہاڑ، شاید پہاڑ بھی شرما جائے، بہت اونچے آدمی تھے۔ نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، عمر کے 17-18 سال کا نوجوان۔ ہمارے زمانے میں 17-18 سال کے نوجوان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے غسل کیسے کرنا ہے، اور وہاں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کی مثال دے رہا ہوں میں، اس سے پہلے میں زید ابن حارثہ کی مثال کیوں نہ دوں؟ 17 سال کی عمر ہے، امیر لشکر ہیں، 17 سال کی عمر ہے، امیر لشکر ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں شناختی کارڈ 18 میں بنتا ہے۔ 17 سال کی عمر ہے، امیر لشکر ہیں،
اور ایسے لشکر کے امیر جس کے مأمور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور لڑنے جا رہے ہیں کس سے؟ مسیلمہ کذاب سے۔ تاریخ ہے ہماری، ہمارے لڑکے کو غسل نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتی، وہ لشکر چلا رہے ہیں پورا۔ اندازہ لگائیں آپ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال اور امت کا مفسر قرآن نمبر 2، پوری امت میں سب سے بڑا مفسر قرآن عبداللہ ابن مسعود، اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عبداللہ ابن عمر، احادیث کا مجموعہ، علمی قابلیت آسمان سے باتیں کرتی تھی، اور یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ چوتھے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اسما کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کو جب حجاج بن یوسف نے قتل کروا کر ان کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینکا تھا، اس سے پہلے ان کو الٹا لٹکایا تھا، ان کی لاش لٹک رہی تھی، اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، انہوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ شہ سوار اب تک سوار ہے، بس اتنی سی بات کہی، یہ شہ سوار اب تک سوار ہے، یہ گھڑ سوار تھا، یہ سپہ سالار تھا، یہ تلوار لے کے چلتا تھا، آج تک یہ شہادت کے بعد بھی یہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اللہ اکبر، سوار ہے۔ حجاج بن یوسف کو بڑی آگ لگی، اس نے اٹھا کے وہ لاش یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دی، بعد میں ان کی تدفین وغیرہ ہوئی۔ کتنی بڑی گستاخی تھی، لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت قابل احترام، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اور وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت کے کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، اس کو چاہیے کہ آگ میں ٹھکانہ بنا لے، آگ میں ٹھکانہ بنا لے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، بندوں کا مزاج ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ظَلَمَنِي ابن آدم، ابن آدم نے میرے اوپر ظلم کیا۔ ابن آدم نے کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر ظلم کیا۔ کیسے؟ شرک کر کے، ان کی بات نہ مان کے، ان کے سامنے نہ جھک کر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو زمین و آسمان میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، انشاءاللہ اس سے بات آئندہ کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔